زبور کی کتاب زبور نمبر 116 اس کی 15 ہمارا میسیج آج ہوگا کہ صادق کس قدر خدا کو پیارے ہیں. آمین. صادق کی موت خدا کی نظر میں کس قدر. جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے عظیم خادم پاسٹر شاہد محمود صاحب سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کریں. مقدس زبور کی کتاب زبور نمبر 116 اس کی 15 ایک آیت. سوائے آج ہم بھائی مقدس میں جس طرح خدا کے عظیم خادم نے کہا ہے اور بھائی مقدس میں سے زبور 116 اور اس کی 15 آیت اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے خدا کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. بھائی مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت اور خدا کا شکر ہو. آمین. جی تھینک یو. تشریف ٹریول کرنا میسیج دینا بس میری اور میری گاڑی کی حفاظت صرف خدا کی. جانا آنا یہ ایک خاص جگہ جس پہ میرا آنا بڑا ضروری تھا اور میرا موجود ہونا بڑا ضروری تھا. میں میسیج کے بیچ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اس لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. ویلکم کیا وہ یہ جوڑا ہے بھائی منظور اور بین ساجدہ. میں کہوں گا زوردار تالیاں بجائیں. اور اس کے ساتھ پھر اشرف پال فیملی ایلڈر مجلسہ اور اب ہمارے چرچ میں 15-16 ہزار سے زیادہ. آمین. ان کی خدمت میری آنکھوں کے سامنے ایک مووی کی طرح ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی چرچ میں جانا ایک دلیری مشکل مزاجی گھبراہٹ کپ کپی ڈر نہیں تھا. ایک آقا شعلہ بن کے استعمال ہو. جو بڑے بڑے روحانی سمجھتے ہیں ان کے گھروں سے بھی انہوں نے بدروہیں نکالی. جو بڑے نومینیٹ روحانی ہیں نا ان کے گھروں میں سے بھی سسٹر ساجدہ کے وسیلہ سے بدروہیں نکلی. بڑی زور کی خدمت روح القدس آقا شعلہ بنا کر استعمال کرتا. بھائیوں کے ساتھ پاسٹر شباز شادی انہوں نے راتیں گزاری ہیں زبانیں کھلی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی ایک بدروہیں نکلی تویز نکلے. اتنا ٹائم نہیں کہ یہاں پر ہم ان کی گواہیوں کو شیئر کریں جس قدر انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر خدمت کی. صادق کی موت کی آج بات کرتے ہیں. حوالہ پڑھا گیا ہے خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے. کیا ہے بھائی؟ گراں قدر ہے اور بڑی قدر. خدا کہتے ہیں مقدس فرسٹ بندہ مقدس ہو. نا رکھ لینا نا مقدس. میری کڑی کا نام ہے مقدس. نا نہیں گل بن جاتی. گل بنتی ہے اینے بنایا جی تے بندہ اینے مطابق ہے تو پھر مقدس ہے. جی اینے مطابق نہیں نا زندگی تو پھر مقدس کوئی نہیں. مقدس کا مطلب ہے پاک. اور خدا کہتا ہے جو پاک ہیں جو پوتر ہیں جنہوں نے کلام کو پورا کیا ہے اپنی حیاتی میں ان کی موت میری نظر میں بڑی قدر والی ہے. آمین. مقدس کسے کہا جاتا ہے؟ پاک جس نے کلام کو پورا کیا ہو. اور پاک بننے کے لیے راست بازی کا اختیار کرنا ضروری ہے. اس کا نمونہ خود یسوع نے دے. جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس آئے نا تو بے شک وہ سراسر پاک اور پوتر دوسروں کو پاک کرنے والی پرسنالٹی ہے. تو جب بپتسمہ لینے کے لیے ہے تو یوحنا نے منع کرنا شروع کر دیا. میں تو تجھ سے خود بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں تو میرے پاس آیا ہے. خدا کے بیٹے نے کہا اے یوحنا اب تو ہو لے
ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. آمین. اور یاد رکھیں جب مقدس بنتے ہیں تو مقدسوں کی قدر پچھلے لوگ بھی جانتے، اسی لیے تو موت مانگی مقدسوں کی. ایک بڑی عظیم پرسنالٹی ہے، میں اس کی بات آپ کے سامنے رکھوں. جب گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب کو پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر ایک ہے بلام. بزرگ بلام جو ہے جو کچھ کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اور بلک بن صفور کو علم ہوا کہ بلام جو ہے وہ جو کہتا ہو جاتا ہے. اب اسے خوف تھا کہ ایک بڑا لشکر اسرائیلیوں کی ایک بڑی گروہ جو ہے وہ آئی ہے اور جس ملک پر چڑھائی کرتی ہے اسے کھا جاتی ہے، تہس نہس کر جاتی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ڈر کے مارے سارے کانپنے لگے. اب اس کے اوپر بھی دہشت چھا گئی بلک بن صفور کے اوپر. اور اس نے بلام کو بلایا، کہا آہا. تو سنیں، اب میں ہسٹریاں نہیں کھولوں گا کیونکہ لمبا ہو جائے گا. میرا دل ہے کہ ہم 5 بجے سے پہلے آمین کریں. جب گئے بادشاہ کے لوگ بلام کو بلانے کے لیے تو کہتے ہیں میری بات سنو، آج رات ٹھہرو اور جو خدا مجھے کہے گا وہی کروں گا. اگر خدا نے کہا تمہارے ساتھ جاؤں تو جاؤں گا، اگر کہا نہیں تو اس رات قاصد ٹھہرے ہیں اور خدا نے منع کر دیا. خدا نے کہا ان کے ساتھ نہیں جانا. کیوں نہیں جانا بھائی؟ اس لیے کہ وہ میرے لوگ ہیں، ابراہیم کی نسل ہے اور ان کے ساتھ وعدہ پتہ کیا ہے؟ جو تمہیں مبارک کہے میں اسے برکت دوں. آمین. تو کون جرأت کرے جی ان پر لعنت کرنے کی؟ اور کہا کہتا جی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. پھر میسج آیا اور یہ بادشاہ بتاتا ہے اٹریکٹ کیا گیا. اگر تحفے کٹنے تو جناب ہو رہا جھنڈے پر آؤ تو صحیح. یہاں پر ایک لچک نظر آئی. ماندہ چلو ٹھیک ہے. پھر خدا نے پوچھ لے آج بھی رات ٹھہرو. خدا نے کہہ دیتا تو بھائی نہ جا. جب ٹھہرے پھر خدا نے کہا جا، راستے میں فرشتہ ہے. فرشتے نے چاہا مارنا، ایک لمبی سٹوری. اور جب قربانیاں کی گئی نا، قربانیاں کی گئی تو پھر رویا دیکھتا ہے. کہتا ہے یعقوب کی نسل زروں کی مانند ہے، آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. میں ان پر کس طرح لعنت کروں جن پر خدا لعنت نہ کرے؟ کون ان کا مقابلہ کرے؟ برکت دیتا ہے تو بادشاہ چیخ اٹھا. بادشاہ کہتا ہے بلایا تھا تجھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، تو ہر بار ان کو برکت ہی دینا جا رہا ہے. تو سنیں پھر لاسٹ میں کہتا کیا ہے؟ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت ان جیسی ہو. پتہ چل گیا نا صادق کی موت کیا ہے؟ کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت ان جیسی ہو. پر ہوا نہیں ایسا، ہوا نہیں. جب آیا نا قربانیاں چڑھائیں تو بادشاہ نے ایک نسخہ دس کے گیا ہے. اندھا اس قوم نو کوئی مار نہیں ہو سکتا جنہ چر انہاں دا خدا نہ مارے. انہاں دا خدا پتہ کہ انہاں چ گناہ آ گیا تو خود ہی انہاں مار دے گا. انہیں ایک راہ، ایک مورا دیتا جدی وجہ تو بنی اسرائیل دے وچ گناہ آیا. اور بائبل کہتی ہے، آگے لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب وہ علاقہ فتح کیا تو بلام کو بھی تلوار کی دھار سے قتل کیا. یہ بائبل بتاتی ہے. کہتا کیا ہے؟ دیکھتا ہے، کھلی آنکھوں سے رویا دیکھتا ہے، خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور مانگتا کیا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو. عاقبت سنوارنے کے لیے آخری دم تک قائم رہنا ضروری ہے. جب اسے ہم آگے نکلتے ہیں تو سیدھے آئیں گے ہم عہد جدید میں. ایک صادق بندہ، ایک مبشرانہ خدمت کرنے والا. آج ایک مبشرہ کی یادگاری ہے نا، تو ایک مبشر بندہ اس کا نام ہے فلپس. اب منادی کر رہا ہے اور جب منادی کر رہا ہے تو سنے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، فقیوں فریسیوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. اس کے ساتھ اس کے چوگرد گھیرا ڈالا تو اس نے پھر شریعت کو شروع کر دیا اور جہاں سے شروع کیا جہاں سے خدا نے بزرگ باپ ابراہیم کو اور کی بستی سے بلایا اور وہاں سے شروع کر کے پہنچتے ہیں مصر تک بزرگ یوسف کے ساتھ اور پھر واپسی تک
پہنچتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ تم نبیوں کی بات نہیں مانتے، نہ تمہارے باپ دادا مانتے رہے، اور سنو اسرائیلیوں کہ تمہارے باپ دادا جس راہ پر چلے تم بھی اسی راہ پر چلے، اور تمہارے باپ دادا نے اس یسوع کو مصلوب کروا دیا، اس راس باز کو مصلوب کروا دیا، اور جب لوگوں نے اسے سنسار کیا تو سنیں، ایک صادق، ایک مبشر، ایک خادم نیچے شہید ہو رہا ہے، تو کہتا کیا ہے ایمان اس کے تیسرے باب میں، اور کہتا ہے میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں۔ آمین۔ سنیں جو بڑی بات آگے میں کرنے جا رہا ہوں، میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور کبریا کی دائنی طرف ابن آدم کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ آمین۔ کیوں؟ نیچے ایک خادم شہید ہو رہا ہے، ایک مقدس جام شہادت نوش کر رہا ہے، اور عرش پہ خدا کا بیٹا ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ آمین۔ یہ ہے مقام، یہ ہے قیمت۔ آج کسی نے ڈاکٹر صاحب تھانے ٹور جائیے، کیوں بھائی اللہ صاحب جو بندے نو سپائی کرسی دے دینا، وہ بندہ نال والا آندہ پائی یہ دی بڑی گالی کا یہ دے نال گئی ہوں تھانے، تو صاحب جڑا بیٹھے نا کرسی تے وہ دے کرسی تو اٹھ کے انہیں کرسی دے دیتی ہے، انجی گالے کہ نا ایک مقام ہے نا، کسی جگہ کی عزت مل جائے تو ساتھ والا کہتے ہیں اس کی بڑی عزت ہے۔ خدا کے لوگوں آپ کی تو بڑی عزت ہے، خدا کا بیٹا عرش پہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ زبور 110 کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا یہوہ نے میرے خدا مجھ سے کہا تو میری دائنی طرف بیٹھ، وہاں پر ذکر ہے بیٹھنے کا کہ تو کیا کر بیٹھ، اور جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اور میں بائبل کا خادم ہوتے ہوئے جب پڑھتا ہوں جب کوئی مقدس مسافرانہ دور کو ختم کر کے آسمان پہ جاتا ہے تو خدا کا بیٹا کھلے بازو سے اسے ویلکم کرتا ہے۔ آمین۔ یہ ہے آپ کی قیمت، یہ ہے آپ جو پڑھا گیا کہ مقدسوں کی موت اس کی نظر میں کیا ہے؟ گراں قدر ہے۔ یہ ہے آپ کی ویلیو، یہ ہے آپ کی قیمت۔ آسمان پر، نیچے زمین پر مت چھوڑے کہ کوئی آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا، کوئی آپ کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا، چھوڑ دیں۔ آسمان کا خدا آپ کی بڑی عزت کرتا ہے۔ آمین۔ آسمان کا خدا آپ کی کیا کرتا ہے؟ عزت۔ آمین۔ آپ دعا کیا کریں، آپ کسی کو نہ دیکھیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا وہ لوگوں کے سبب سے ٹھوکر کھا کے خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ منو پادری صاحب فلانی باجی کولوں فلانے بھائی کولوں بڑی ٹھوکر لگی، میں تے دعا بھی چھڑ دیتی۔ وہ یار ٹھوکر تینوں لوگی دعا چھڑ دیتی ہے تو دا کی بگڑے؟ جی وجہ تو ٹھوکر لگی وہ بھی مریا تے تو ہی مریا ہے۔ وہ پاویں لکھے ہے بندہ جو ہے وہ اپنے کام اپنے ایمان، اگر صادق اپنی صداقت کے کام چھوڑ دے بدی کرے تو عدالت کے دن اس کی صداقت کے کام اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر گنہگار گناہ چھوڑ کر توبہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچ جائے گا۔ آمین۔ دنیا پر نظر نہ کریں، آپ بائبل پہ نظر کریں اور بائبل کے خدا پہ نظر کریں۔ کوئی کیا کرتا ہے چھوڑ دیں۔ آج یہ دنیا بڑا افراتفری کا عالم ہے بھائی، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ایپ جویا کرنا، بچھاڑ دینا، یہ دنیا کا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ ان کو چھوڑیں، آپ بائبل پہ نظر کریں۔ بائبل کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، پیار اتنا کرتے ہیں خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یسوع نے ویلکم کیا۔ اور اسی طرح جب ہم تیموتھیوس کے خط کو پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب کو، تو یہاں پر وہ بزرگ پولس رسول بڑی صفائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ جی بھائی صاحب تلاوت کریں۔ اور 4 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو آدم یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ اور یہاں پر پولس رسول یہ عام پرسنالٹی نہیں، اس کے تعلق سے اگر میں اس کی تاریخ اس کی زندگی پر نظر کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ کس قدر خدا نے اسے پکڑا اور تبدیل کیا، کس قدر جلال کے ساتھ استعمال کیا۔ سنیں، یہ ہے ربیوں کا بیٹا، ربی ہے،
फकी फरीसियों की औलाद है, कट्टर यहूदी है। ये मसीहत को खत्म करने का इसके अंदर जो है वो विजन है। अब करता क्या है? करता ये है, ये जमाना, मशहूर जमाना बुजुर्ग गमलीएल उस्ताद जो है उसके कदमों में बैठकर इसने तालीम हासिल की है। अब इसराइलियों में एक मुकाम रखता है। अब जब मसीहत का पौधा परवान चढ़ रहा था तो इसके अंदर एक बात थी, ये यीशु मसीह जो है ये ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, इसके मानने वालों को खत्म कर दूंगा। और ये करता क्या कि यहूदियों से परवाने लेता और जहां जहां मसीह कलीसिया होती उनको पकड़ता, उनको शहीद कराता और संसार करता। अब वक्त आ गया कि ये परवाने लेकर जा रहा है दमिश्क में, ताकि वहां पर जो मसीह लोग हैं उनको पकड़वाए। और बाइबल कहती है दमिश्क जाते जाते खुदा का नूर इसके चौगिर्द आ चमका, और जब चमका तो अंधा होकर जमीन के ऊपर गिर पड़ता है और कहते हैं खुदावंद तू कौन है? और जवाब क्या मिला? मैं यीशु हूँ। एसाउल तू मुझे क्यों सताता है? तो कहता है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। आपकी वैल्यू बताऊं, जो आपको सताता है वो यीशु को सताता है। आमीन। जो आपको तंग करता है वो यीशु मसीह को तंग करता है, कलीसिया को तंग करता है, कलीसिया को शहीद करता है, कलीसिया को मरवाता है। और खुदा का बेटा खुद जाहिर हुआ और कहा तू मुझे क्यों सताता है? कहता तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी। आमीन। गया दमिश्क में, और दमिश्क में गया तो बपटाइज हुआ। फिर आगे सुने, कहते हैं मैं हननिया से नहीं बपतिस्मा देना चाहता जनाब, सारी कलीसिया इससे डर रही थी। अब उसके ऊपर रोया नाज़र हुई ना, कहा कि जा वहां पर सौल नामी एक शख्स है, उसे तू बपतिस्मा दे। अंदर खुदावंद बंदा बड़ा खतरनाक, वो तो तेरे लोगों को मारता है, शहीद करवाता है, वो तो बंदा ही बड़ा डर है, बड़ा खतरनाक है। खुदा ने कहा नहीं हुण ना डर, हुण मैं उन्हें फड़ लिया। आमीन। कहता है मैं उसे बता दूंगा किस तरह बादशाहों के सामने वो मेरी गवाही देगा। और उसके तल्लक से सुने, जब खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़ा तो 5 बार कोड़े, 3 बार बैंड खाए और 1 बार सुमसार। 14 दिन समुद्र में दिन रहा, लेकिन उसकी कीमत पता क्या है? 14वें दिन खुद फरिश्ता आ गया। अंधा पन से डरना यार, तेरी वजह तो सारे बच गए। यह है कीमत। आप जहां भी हैं खुदा की नजर आपके ऊपर टिकी हुई है। आमीन। आप जेल के अंदर हैं तो खुदा वहां पर है, आप ट्रैवल करते हैं तो खुदा वहां पर है, आप हॉस्पिटल में बेड के ऊपर भी है तो खुदा वहां पर भी है। आमीन। और कहा तेरी वजह से ये लोग भी बच जाएंगे, इनमें से कोई हलाक नहीं होगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है ये वो शख्स है जो कहते हैं मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। मैं नहीं जानता कि बदन समेत या बगैर बदन के वहां पर खुदा के फरदौस में जाकर मैंने ऐसी बातें सुनी जिनका आदमियों के साथ करना रवा नहीं है। आमीन। एक तो तुझे छाती से होना है, किस कदर कामिल है, किस कदर नजारे, किस कदर रोया, किस कदर मुकाशफात खुदा के इसके ऊपर जाहिर हो रहे हैं। और वो कहता क्या, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो जब वक्त आखिर आया तो रूम में शहीद हुआ। और तरीका शहादत का पता किस तरह था? अब कैसर ने जब उसका सर कलम करने के लिए कहा तो फिर एक बार हुआ, सर नहीं उतरा, पर उसने फिर एक कदम बढ़ाया। दूसरा बार हुआ, फिर सर नहीं उतरा, पर उस पीछे नहीं हटा। फिर तीसरा कदम, फिर जुलाद ने तीसरा वार किया और उसका सर उससे जुदा हो गया। और कहता क्या है, अब मैं कुर्बान हो रहा हूं, अब मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने दौड़ को खत्म किया है और इसके ऊपर जो मोहर है मैंने ईमान को महफूज रखा है। आमीन। ये बड़ी बात है। आपका लड़ना भी बड़ी बात है, दौड़ना भी बड़ी बात है, आपका कुश्ती लड़ना भी बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि ईमान को महफूज रखना। और महफूज रखा है तो फिर इसकी वैल्यू क्या है? आइंदा के लिए मेरे लिए रासबाजी का वो ताज रखा हुआ। आमीन। जो आदले मुनसफ मुझे देगा, सिर्फ मुझे नहीं इन सबको। हालेलुया। मैं साजिदा को भी, आपको भी, आप लोगों को भी वो
وہ راست بازی کا تاج، وہ زندگی کا تاج خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ہاں ایک ہے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس تاج کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ منما نہیں کیتیاں نے۔ ایک دن میں سکھا رہا سا مکانہ تھے، کیا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیں اے بھائی مکان قیمت نہ بنیا جتھے بیٹھے ہو نا یہ تے مالک دا پیسہ لگتا ہے۔ اسی ساریاں گلاں لئی تے قیمت دینے ہیں پر اپنی روح تے مکاناں لئی کوئی قیمت نہیں دینے۔ ساڈے کو صرفے دا وقت عبادت لئی، گرجے جان دا ٹائم ساڈے کو نہیں۔ نوکری تو ڈردے اسی وقت نہ مالک دے اگے پہنچنے ہیں، اور گرجے جائیے تے پاویں نہ جائیے پر کم تے جائیے انج فردوس دا وارث اس وقت مالک نے بنانا ہے۔ اچھا مکان کنے دینے نے جی؟ خدا نے۔ آمین۔ کہا گیا میرے باپ کے گھر میں کیا ہے؟ بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے مکان ہے دے گا یسوع مجھے اور آپ کو فری، لیکن اس نے اپنے خون کی قیمت دی۔ وہ مکان بڑے قیمتی ہیں، شاید ہمیں جج ہے یا نہیں، وہ جو مکان میرے اور آپ کے لیے ہے نا وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس نے کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، لیکن ایک ہے اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر گرجے نہ بڑھے آنے جے گرجے نہ بڑھے ہو تو دیکھو بعد جوگا بھی نہ ٹائم ہوئے کہ پھر گرجے دا ٹائم ہونا ہے کہ پتہ کی ایلڈر صاحب نے کہنا ہے، کسی پاسٹر نے کہنا ہے، کسی اور نے بھائی گرجے دا ٹائم ہے تیرے کو جواب پہندا چلو ٹھیک یا تے گھر والے دا نہ چلو تے یا کہن والے دا نہ چلو تے پھر ادھر جے چلو تے رکھیا نا خدا نو تے ادھر نہیں اندر کمبدے ہوئے نا ادھر حضور تو انہیں کہنا تسی بھی اوتھے ہی چلو، ان کو وہاں پر ڈال دو جہاں پر رونا اور دانتوں کا انہاں ساری عمر تڑکالو ہی لایا، انہاں چلو دی رکھے ہے کہ گرجے دا ٹائم ہے تے چلو۔ ایک ابلیس نے عجیب سوچ پائی ہے، اتوار دا دینے تے بیبیاں سارے کی جلدی صفائی بیڈ شیٹاں لا دے دنیا نے جناب، سارے شاڑے لا دینے نے صوفیاں دے، کوئی نہ کوئی چھٹی دا دینے آئی جائے۔ اچھا پرونیاں دا تو انہوں بڑا خوف ہے کہ آئیے گا تے ساڑی بیزتی ہوئے کہ ساڑا گھر گندہ ہے تے دل گندہ رہے تے یسو دا کوئی خوف نہیں۔ یسو نو پاویں پسند آئیے تے پاویں نہ ساڑا کچن پرونیاں نو پسند آئے، ساڑی بیڈ شیٹ ہے ساڑے چھاڑے پرونیاں نو پسند آن۔ اچھا جے تو پہلے ہی واجہ واجہ دے تے پھر کتھے گیا پھر کون پسند کرے گا؟ ہائے اماں میری توندی ٹوٹ گئی، پھر کتھے بھائی؟ سب سے پہلا جو عزت اور مقام ہے وہ خدا کو دیں۔ عجیب کلیسیا کا دستور ہے، اور گرجے کیوں نہیں سے ہیں جی؟ کوئی وزٹ ہی نہیں کرنا آیا ہے، گرجے اس لیے نہیں آیا تو کوئی اچھا نوکری دے جانا ہے 8 بجے جانا ہے تے گرجے دا ٹائم وہ بھلیا ہوندا ہے، وہ پادری صاحب مینوں تے پتہ ہی نہیں سی، پتہ تے ادوں لگے گا جدوں بابا فرشتہ آ کھلوتا، انہیں کہنا تینوں پتہ نہیں پتہ پر مینوں پورا پتہ ہے، میں وقت نہیں تینوں لے کے آیا نہیں۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ دیکھیں یہ بائبل میرے اور آپ کے لیے، آمین۔ اور جو بدعتی جو لوگ خدا کو پیار نہیں کرتے، آندے نے پادریاں دا تے کم نہیں ہے، اچھا پادری کو ہیر سنان بھائی پادریاں کلام سنانے نا، پادری دا کام بھی بائبل سنانا ہے تے پھر بائبل جو دسنا ہے نا، اور انہاں پادریاں دا کام میں کہنا اچھا پوری بائبل میں پڑھو نبیوں دا کام کی سی، لوگوں آؤ خدا دے حضور انجی گل سی تے پھر ساڈی ڈیوٹی کے لیے اسی نسوار بیچنی کہ دوانے بیچنے ہیں، اساں نسوار چھڑانی ہے، یہ ساڈا کام ہے، نشے چھڑانے نے، شراب چھڑانی ہے، پاویں کو پسند کرے تے پاویں نہ کرے، پر بائبل میں لکھا ہے یہ پولس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا، اور جڑا بندہ گناہ نو پیار کرتا پادری چنگا نہیں لگتا۔ میرے میسج کا زور گناہ کے خلاف ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں چرچ میں آ تو سکتا ہے، جسے گناہ سے پیار ہے وہ چرچ نہیں آئے گا، کتنے تو آ رہے گا، یا گناہ چھوڑ دے گا یا چرچ چھوڑ دے گا، تو مبارک وہ بندہ ہوتا ہے جو چرچ نہیں چھوڑتا بلکہ گناہ کو چھوڑتا۔ آمین۔ تو پولس رسول کہتا ہے میرے لیے تاج رکھا ہے، میں بڑے ایمان کے ساتھ منادی کرتا ہوں آپ کی قیمت یسوع مسیح نے دی۔
آپ قیمت سے خریدے ہیں، عام لوگ نہیں، جہاں پر خدا کا بیٹا ہوگا وہاں پر آپ۔ لیکن ایک بات ریکویسٹ ہے، اپنے اپنے آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، مجھے نہیں پتا، خدا آپ کو زندگی دے، اپنے اپنے چرچ جائیں، بائبل پڑھا کریں، اپنے گھروں میں دعائیا مذہب بحال کریں، آمین، بحال کریں، ہماری نسل دعا کرے، بچوں کو ساتھ بٹھا کر بائبل پڑھیں، بچوں سے پوچھیں، ہم ٹیوشن کے لیے اپنے بچے کو لائق بنانے کے لیے مہنگے ٹیچر تے لبنے ہیں کہ پادری صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی، بھائی صاحب ٹینشن نہ لے، آج پٹرول دی میرے بچے نو آ کے بائبل سٹڈی کروایا کرو، کبھی کیتا ہے اسی تے بائبل فری دی لب دے پھرنے ہیں، بھائی صاحب کو بائبل گرجے چ پئی ہے، کی کر دی میرے گھر چ بائبل نہیں۔ اتنا ہم نے نجات کو خدا کو فری عام مفت لبیا تو ٹھیک ہے، باقیاں نو قیمت نہ تے خدا آپ کو بائبل پئی ہے کہ جج میرے گھر میں میرے بچیاں کو بائبل نہیں، مبارک کو بندہ جدے گھر دے وچ جننے بچے نے انیاں بائبل، آمین۔ خریدو، سوٹ کٹ بھی ہو جائیں گے تو ٹینشن نہیں، بچے بائبل دی راہ تے ہونے چاہیے، جدو بائبل دی راہ تے ہون گے تو یاد رکھیا جائے سرفرازی نہ مشرق سے ہے اور نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے، خدا ہی عدالت کرتا ہے، آمین، کسی نو پست کسی نو بلند کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ صادق کی موت اس کی نظر میں قیمتی ہے، صادق کے لیے تاج تیار ہے، فردوس کے دروازے کھلے ہیں، خدا کا بیٹا آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے، فقط صادق ہو کے مرے، مقدس بن کے مرے، آمین۔ خدا میرے بھائی کو، ان بچوں کو کامل تسلی اور اطمینان عطا کرے، آپ جہاں جہاں